السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، یہ جو 80 سیٹیں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنی ہی ملنی ہیں۔ امریکہ نے، برطانیہ نے، یورپی یونین نے پاکستان کے جو الیکشنز ہیں اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے 100 جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اسلام آباد میں انوائٹ کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو کالا کوٹ پہنایا گیا، پھر انہوں نے ٹائی پہنی اور پھر انگلش میں وہ پریس کانفرنس کر دی جس میں یورپی یونین، امریکہ اور برطانیہ کے نمائندے تھے۔ امریکہ یہ کہتا تھا کہ ہم اس سچویشن کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے پراپر پریزنٹیشن دے کے وہ ثبوت جو ہے وہ اس طرح ان کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ریحانہ ڈار صاحبہ کی سیٹ بھی واپس آئے گی، شعیب شہین صاحب کی سیٹ بھی واپس آئے گی، سلمان اکرم راجہ صاحب کی سیٹ بھی واپس آئے گی، اور نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان بننے کے لیے آئے تھے وہ اب ایم این اے بھی رہیں، یہ بھی مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے۔ ایسے ناقابل تردید شواہد پاکستان تحریک انصاف نے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر سامنے رکھ دیے ہیں۔ وہ لوگ جن کو اغوا کر کے غائب کرنا تھا اور عمر ایوب کو پرائم منسٹر کا الیکشن ہروانا تھا، وہ آج انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہر بندے کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ اپنا فارم 45 انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھے۔ اور یہ جو پریس کانفرنس تھی اس کی دھوم اب انٹرنیشنل میڈیا میں مچ چکی ہے، اور پاکستان کے جو الیکشنز ہیں اس کے اوپر جو سوالات تھے وہ اب اٹھائے جا رہے ہیں، اور اب دنیا اس الیکشن کو مانتی ہے یا نہیں مانتی اس کے لیے نیکسٹ جو 36 آورز ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکے ہیں۔ امریکہ کا بیان آیا ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اب ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، اب ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور اس ماحول میں ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ یہاں پر پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کے مینڈیٹ کو بیسیکلی چوری کیا گیا ہے، اور مزید جو ریگنگ ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ 8 فروری کو جو الیکشنز ہوئے تھے وہ آج تک جاری ہیں، اور یہ امریکہ مان رہا ہے۔ میں آپ کو ایک ایک چیز بتاتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے، میں نے بیسیکلی جو بات آپ کو کہی تھی کہ بھائی پی ٹی آئی یا عمران خان جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے وہ آپ کے ووٹ کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ وہ مسلم لیگ نون نہیں، وہ نواز شریف نہیں، وہ زرداری نہیں، وہ مولانا نہیں ہے، وہ عمران خان ہے، اور عمران خان کو پتہ ہے کہ اس نے اپنا حق کیسے لینا ہے، اور جو امانت آپ نے اس کو دی وہ اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے جو کام ڈالا ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ امریکہ کا ایک بیان آیا تھا، یورپی یونین کا ایک بیان آیا تھا برطانیہ سے، اور اب ان سب جو بیانات ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئی نے ایک پریس کانفرنس کھڑکا دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایسے لوگ جو اس الیکشن میں جیت گئے تھے اور فارم 45 اور 47 میں ان کو ہرا دیا گیا تھا، وہ ہوتے ہیں اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں اکٹھے، اور وہاں پر ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے، اور تمام جو شواہد ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھ لیے جاتے ہیں۔ اس میں جو نامی گرامی نام ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ریحانہ ڈار صاحبہ جن کا مقابلہ خواجہ آصف کے ساتھ تھا اور اپنی سیٹ وہ جیت چکی ہیں، وہ وہاں پر پہنچی تھیں۔ شعیب شہین وہاں پر پہنچے تھے، وہاں پر سلمان اکرم راجہ پہنچے تھے، اور وہاں پر یاسمین راشد پہنچی تھیں، اور اب ان کی جو کامیابی ہے اس کی خبریں بھی چلنا شروع ہو چکی ہیں۔ امریکہ کا بیان ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر اس پریس کانفرنس کے کیا آؤٹ کم آئے ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بھائی جو پاکستان کے الیکشنز ہیں یہ نہ تو آزادانہ تھے نہ منصفانہ تھے، یہ امریکہ کا بیان ہے۔ اور امریکہ اس چیز کو بڑے قریب سے دیکھ رہا تھا، لیکن اب تو پی ٹی آئی نے وہ تمام ثبوت جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھ دیے ہیں۔
امریکن جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس کے اسپوک پرسن ہیں جان کربی، انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے وائٹ ہاؤس میں، وائٹ ہاؤس جہاں پر امریکن صدر بیٹھتے ہیں، امریکہ کی انتظامیہ وہاں سے چلتی ہے، تمام ایگزیکٹوز وہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ پریس کانفرنس وہاں سے آئی ہے، یہ کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کسی اسپوک پرسن نے ڈیلی کی میڈیا ٹاک نہیں کی، اس لیے اس کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ امریکہ پاکستان کے جو الیکشنز ہیں اس میں دھمکیوں اور لوگوں کو جو ہراساں کرنے کی ایک اطلاعات ہیں اس کے اوپر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور امریکن جو کانگریس ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، امریکن جو انتظامیہ ہے وہ اور وائٹ ہاؤس، امریکی انتظامیہ، یورپی یونین اور برطانیہ جو ہے یہ پاکستان میں جو انتخابات میں مداخلت کی گئی ہے اس کے اوپر اپنے جو کنسرنس ہے وہ شو کر رہا تھا۔ اور ٹھیک جب یہ پریس کانفرنس آئی ہے اس کے کچھ ہی دیر کے بعد پاکستان کی جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں جو آج فارم 45 بھی پورا دن میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ٹرینڈ بنا رکھا، اور اس کے ٹرینڈ بننے کی وجہ یہ تھی کہ اب دوسری جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور ایسی ایگزامپلز بھی موجود ہیں جہاں پر کوئی کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا حق نہیں بنتا، اور دوسری طرف نواز شریف صاحب بے شرموں کی طرح کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار تک پہنچنے کے لیے وہ لوگ جن کو پی ٹی آئی کے نام کے اوپر ووٹ پڑا ہے ان کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک کو تو خریدا بھی گیا تھا، پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو مار مار کر دوبارہ پی ٹی آئی میں شامل کروایا ہے۔ تو یہ ایگزامپلز بھی موجود ہیں۔ ابھی عمر ایوب صاحب کچھ دیر میڈیا کے اوپر پہلے آئے تھے، کہتے ہیں کہ ایک بندے کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کا ماسٹر اسٹروک تھا انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کرنا، ان کو شواہد بتانا، وہاں پر ٹی وی سکرینز کے جو سکرین شاٹس تھے وہ وہاں پر شیئر کیے گئے، فارم 45 شیئر کیے گئے، نہ صرف اپنے فارم 45 بلکہ دوسری سیاسی جماعتوں کے اس حلقے میں جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے فارم 45 بھی وہاں پر ان کے سامنے رکھے گئے، اور ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ دھاندلا جو ہے وہ کیسے ہوا ہے۔ امریکہ کی جو رپورٹ ہے اس میں تو یہاں تک بھی کلیم کیا گیا ہے کہ بھائی جو پاکستان میں الیکشنز ہوئے ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں، اور ابھی بھی مینڈیٹ کو تقسیم کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عالمی جو میڈیا ہے یا عالمی جو طاقتیں ہیں ان کے وہ جسے کہتے ہیں آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اور ایک جو ویسے تو جو دھاندلی ہوئی ہے 80 سیٹوں کے اوپر، یہ سب سیٹیں جو ہیں وہ واپس ملیں گی، کیونکہ انٹرنیشنل پریشر کے سامنے ہمارے جو لوکل پلیئرز ہیں وہ بھی کھڑے نہیں ہو پائیں گے، اور اتنا زیادہ پریشر اور بڑی افیکٹو جو پاکستان تحریک انصاف کی میڈیا اسٹریٹجی ہے اس نے ان تمام لوگوں کو دباؤ میں ڈال دیا ہے جو اس الیکشن منیورنگ میں ملوث تھے۔ اور فارم جو 45 ہے اس کے مطابق 80 سیٹیں جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس ملیں گی۔ پہلے پی ٹی آئی کا پریشر تھا، پروٹیسٹ کی کال دی گئی ہے، ڈیفینیٹلی وہ بھی اپنا اثر دکھائے گی۔ دوسری طرف دوسری سیاسی جماعتوں کا اچانک پی ٹی آئی کے حق میں آ جانا یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اوپر سے انٹرنیشنل پریشر، یہ سب چیزیں نہ تو ہمارا الیکشن کمیشن اس کو برداشت کر سکتا ہے، نہ ہماری حکومت، اور ایک ایسی حکومت جس نے ابھی آنا ہے اور اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہو تو وہ تو اس پریشر کو نہیں لے سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ جن اداروں نے اس الیکشن کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے ان کے اوپر جو پریشر ہے وہ الگ سے ہے، اور ہم تو نام نہیں لیتے، انٹرنیشنل میڈیا تو نام لے رہا ہے، بندوں کے نام بھی لیے جا رہے ہیں، ادارے تو دور کی بات ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے، جو نیریٹو ہے، اس کو بہت زیادہ جو ہیں وہ مضبوط کرتے ہیں۔ جو سیٹیں پی ٹی آئی کو واپس پہلے ملیں گی، جن کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں، اور یہ جو سب لوگ تھے یہ پریس کانفرنس میں بھی پہنچے ہوئے تھے، اس میں ڈیفینیٹلی ریحانہ ڈار ہیں، اس کے بعد شعیب شہین ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، یاسمین راشد ہیں، اور
اس کے مقابلے میں آپ کو پتہ ہے ساری سیٹیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس میں 2 سیٹیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک ریحانہ ڈار خواجہ آصف جو ہے وہ اگلی کابینہ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور دوسری نمبر کے اوپر وہ بندہ جس کو وزیر اعظم بنانے کے لیے لایا گیا تھا، تو اس وقت بھی ہم کہتے تھے نواز شریف صاحب بولیں گے مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا، تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا، کیونکہ جو نواز شریف کی جیت ہے اس کے اوپر مولانا صاحب نے بھی انگلیاں اٹھا دی ہیں، جماعت اسلامی نے بھی انگلیاں اٹھا دی ہیں، ٹی ایل پی نے بھی انگلیاں اٹھا دی ہیں۔ تو حیران کن بات یہ ہے کہ بھائی جو پی ٹی آئی کے پاس فارم 45 ہیں اس میں نواز شریف ہار چکے ہیں، پی ٹی آئی میں بھی ہار چکے ہیں، جے یو آئی میں بھی ہار چکے ہیں، جماعت اسلامی میں بھی ہار چکے ہیں، ٹی ایل پی میں بھی ہار چکے ہیں، لیکن نون لیگ کو جو فارم 45 دیے گئے ہیں اس میں وہ جیت گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر شیئر ہو رہی ہیں، فارم 45 اور اب الیکشن کمیشن اور عدالتوں کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کا سوال ہے، اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور جس طریقے سے انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے اس کے لیے بتایا یہ گیا ہے کہ بھائی جو نیکسٹ 36 سے 48 آورس ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور کوئی بڑا جو ہے وہ فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہٹ درمی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور کسی کی کوئی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، لیکن وہ انٹرنیشنل پریشر کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے یا نہیں اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ ڈیفینیٹلی اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس منولنگ سے انکار کرتے ہیں اور دنیا کو آنکھیں دکھاتے ہیں تو پھر کل IMF کے پاس بھی آپ کو جانا ہے، پھر آپ کو ان ممالک کے ساتھ سفارتکاری بھی کرنی ہے، تو پھر انہوں نے جب آنکھیں دکھائیں تو پھر لگ پتہ جائے گا۔ لیکن اینی وے بات یہ ہے کہ بھائی بہتری پاکستان کی اسی میں ہے، سٹیبلٹی اسی میں ہے، دنیا جو ہے وہ اسی بات کے اوپر متفق ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں، کہ بھائی یہ جو منولنگ آپ نے کی ہے اس کو تسلیم کریں اور سیٹیں پی ٹی آئی کو واپس دیں، لارجسٹ پارٹی کو حکومت دیں اگر آپ سٹیبلٹی چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کی ایگو ہے، اناخ ہے، وہ شاید یہ نہیں چاہتے، وہ اپنی جو ایگو ہے اس کی خاطر پاکستان میں جو ایک افراتفری کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں ہے کسی کے پاس بھی کہ میں نہ مانوں والی جو سچویشن ہے وہ اگر ہوگی تو پھر یہ ملک کے لیے تو کسی بھی صورت اچھی چیز نہیں ہے۔ آئی ہوپ کہ وہ لوگ بھی اپنا فیصلہ تبدیل کریں گے اور حق بات کو، سچ بات کو مانیں گے اور پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ وہ بھی پاکستان کے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، بلکہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، تو ان کو بھی اس کے اوپر رجوع کرنا چاہیے۔ آپ بھی اس کے بارے میں ضرور لکھیے گا کامنٹ باکس میں۔ اللہ حافظ۔